إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ابھی ہم نے عید قربہ منائی ہے. دنیا کے مختلف کونوں سے 10 لاکھ سے زائد حجاج نے حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا ہے اور نہایت ہی امن و امان اور اطمینان کے ساتھ حج کا یہ موسم اختتام پذیر ہوا ہے. الحمدللہ علی ذالک. اس بات پر اللہ رب العالمین کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور حکومت سعودی عرب بطور خاص شکریہ کی مستحق ہے، جس نے امن و امان کی فضا قائم رکھی اور ہر ممکن سہولت حجاج کرام کے لیے فراہم کی، اور لوگ بعافیت تمام سالماً و غانماً انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مملکت سعودی عرب کی حجاج بیت اللہ کی خدمت کے لیے، توحید کی آبیاری کے لیے، دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے تادیر قائم رکھے، قیامت تک قائم رکھے، اور حاسدین اور شرپسندوں کے شر سے، شیعوں اور خوارج کے شر سے اور اعداء اسلام کے شر سے اللہ تعالیٰ اس مملکت کی حفاظت فرمائے. آمین. جو لوگ غیر حاجی تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے ملکوں میں استطاعت کے حساب سے قربانی کی، اور ابھی جلد ہی 13 ذی الحجہ کو ہم عید کے ایام سے فارغ ہوئے ہیں. حج کے مناسک اور اسی طریقہ سے ہماری اپنے ملکوں میں قربانی، ان سب کا تعلق، سیدھا تعلق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے خانوادے سے ہے. حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے ہے. ہم نے ان کی وہ سنت ابھی ادا کی ہے. اسی مناسبت سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ عید الاضحیٰ کے بعد کا پہلا جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اور ان کے خانوادے سے جو سبق ہم کو حاصل ہوتے ہیں، جو اسباق حاصل ہوتے ہیں، جو لیسنس ہم کو ملتے ہیں، ان میں سے بعض اسباق، بعض فائدے آپ کے سامنے ذکر کریں. قرآن مجید نے مختلف انبیاء کے واقعات کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ان تمام انبیاء کے واقعات میں عبرت ہے، موعظت ہے، فائدے کا پہلو ہے. یوں ہی اللہ تعالیٰ نے دل بستگی کے لیے واقعات نہیں بیان کیے، واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت لیں، نصیحت حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں. عقل مندوں کے لیے اللہ نے فائدہ حاصل کرنے کا سامان بنایا ہے. واقعات میں غور کیجیے، اس سے فائدے حاصل کیجیے، اپنی زندگی میں ان چیزوں کو رچائیے، بسائیے، اپنی اصلاح کیجیے. یہ قرآن جس نے انبیاء کے واقعات کو محفوظ رکھا ہے آپ کے لیے، یہ محض گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں.
ما کان حدیثا یفترا، یہ حدیث گڑھی ہوئی نہیں ہے، یہ قرآن گڑھا ہوا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے اس میں، وہدی وموعظۃ، اور ہدایت اور موعظت کا سامان ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پہلو سے ذرا ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں کیا اہم لیسنس، کیا اہم فائدے موجود ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ میں نے سورہ نحل کی 23ویں نمبر کی آیت پڑھی ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ اس آیت سے قبل سورہ نحل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اس کے بعد فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 سے لے کر 23 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی صفات حمیدہ کو بیان کیا ہے کہ وہ ایک اکیلا امت تھا۔ امت کے معنی جماعت، جو کام جماعت نہیں کر سکتی وہ ایک اکیلا حضرت ابراہیم نے کر دکھایا۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والے انسان کو، توحید کی راستے پر چلنے والے انسان کو اپنی قلت تعداد سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وہ اگر اکیلا بھی ہے تو جماعت سے کم نہیں، اگر وہ حق پر ہے تو۔ جماعت جس کو کہتے ہیں، جماعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو حق پر ہو۔ ما وافق الحق، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جماعت وہ ہے جو حق پر ہو، اگرچہ اکیلا ہو۔ پوری بستی باطل پر ہے، غلط پر ہے، ایک اکیلا آدمی حق پر ہے، کتاب و سنت کی دعوت پر ہے، باقی سب گمراہی کی دعوت پھیلا رہے ہیں، وہ ایک اکیلا آدمی اپنے آپ میں جماعت ہے۔ جماعت سروں کی گنتی کو نہیں کہتے، جس کے ساتھ حق ہے وہی جماعت۔ ما وافق الحق ولو کنت وحدک، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، اگر حق پر ہو تو تم ہی جماعت۔ اور امت کا معنی ہے معلم للخیر، خیر کے معلم تھے۔ حضرت ابراہیم دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ تھے، سب معنی ہے امت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ عبادت گزار تھے، وقتی عبادت ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ رمضان آیا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، عبادت کا موسم آیا تو خوب پل پڑے عبادت میں، اور اس کے بعد عبادت سے غفلت برت لی، ایسا نہیں تھا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، دوام الطاعہ، حنیفاً، توحید کی طرف یکسو ہو کر مائل تھے، توحید کی طرف، شرک سے، اہل شرک سے منہ موڑ کر رہنے والے تھے۔ بندے حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ چھٹ کر کے صرف اللہ کا ہو جائے۔ حنیف، جیسے کسی کا پیر ایسے مڑا ہوا ہو اس کی طرف، ایسے پاؤں مڑا ہوا ہو دونوں پیر، بجائے ایسے ہونے کے ایسے اسی کی طرف مڑا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں حنیف۔ وہ اللہ کی طرف مڑے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ سے منہ پھیر کر صرف اللہ کی طرف مائل تھے، چہرہ اللہ کی طرف تھا، اب پیٹھ دنیا والوں کی طرف تھا۔ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، مشرک نہ تھے، موحد تھے، امام الموحدین تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ ہم نے ان کو چن لیا رسالت کے لیے اور خلت کے لیے، اس کو خلیل اللہ بنا دیا۔ خلت محبت کی آخری انتہا کو کہتے ہیں، محبت کی آخری انتہا پر تھے، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی کہ اب اس کے بعد کوئی محبت کا کوئی درجہ نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ جہاں سے محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے خلت شروع ہوتی ہے۔ رگ و پے میں گویا اللہ رب العالمین کی محبت سمائی ہوئی تھی، سرایت کر چکی تھی، تو خلیل اللہ بنایا، ابو الانبیاء بنایا۔ ان کے بعد تمام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہزاروں نبی، سب انہی کی اولاد میں سے آئے۔ دو نسل چلی وہاں سے، ایک حضرت اسحاق کی جو ان کی پہلی بیوی سارہ سے تھے تو وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، یہ لقب تھا بنی اسرائیل، تو ان سے جو اولاد چلی جس میں حضرت یوسف ہے، حضرت داؤد و سلیمان ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ، جتنے انبیاء تھے وہ سب انبیاء بنی اسرائیل تھے۔ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں ایک ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ گویا حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کے سلسلے کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں رکھا، اور جتنی کتابیں آسمانی اتاری سب انہی کے خانوادے میں اتاری۔ توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، قرآن مجید، سب انہی کی اولاد میں اتری۔ تو اللہ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا، اصطفیٰ ہو، اللہ نے ایسا چنا ان کو
دنیا انسانیت کا امام بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. بڑا اونچا مقام ہوگا جنت میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی. اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام. کتنا اونچا مقام ہے حضرت ابراہیم کا کہ ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف پیغام اتار دیا کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے. اللہ اکبر. ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ ابراہیم کا دین کیا تھا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت، بندگی اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، اور شرک سے اور اہل شرک سے برات اور بیگانگی ہو، مشرکین سے اور شرک سے اور مشرکین سے برات ہو، بیزاری ہو، اعلان برات ہو کہ اے مشرکو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم سے اور تمہارے دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. یہ برات. کچھ لوگ توحید پڑھتے ہیں لیکن مشرکین کے ساتھ بھی برات نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی دوستی کر رہے ہیں، ان کی بھی منہ بھرائی کر رہے ہیں، ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنا بھائی سمجھ رہے ہیں، یا نہیں نعوذ باللہ کسی نہ کسی خانے میں ان کے دھرم کو بھی صحیح مان رہے ہیں. تو آپ موحد نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں. اننی براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. حضرت ابراہیم نے کھلے طریقے پر اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ میں تم سے اور تمہارے باطل معبودوں سے بری ہوں. اتنا صاف ستھرا عقیدہ تھا ان کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی گناگو صفات کی وجہ سے اللہ نے ان کو دنیا انسانیت کا امام بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے آپ کی امت کو خبر کیا ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت کو لازم پکڑو، ان کے دین کو لازم پکڑو، ان کی شریعت کو لازم پکڑو. جو چیزیں منسوخ نہیں ہیں تمہاری شریعت میں ان کو عمل کرو. کیسے آپ قربانی کی سنت کر رہے ہیں، کیسے آپ حج کے ارکان، طواف، سعی کس کی سنت ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ میں جانا کس کی سنت ہے؟ سب ابراہیم خلیل اللہ ان کے خانوادے کی سنت ہے. ہم لازم پکڑے ہوئے ہیں، شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے. یہ قربانی کس کی سنت ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے حضرت ابراہیم کی سنت کو جاویدانی عطا کر دی، خلود عطا کر دیا. قیامت تک کے لیے سنت کو حضرت ابراہیم کی اس امت کے ذریعے باقی رکھا ہے. ہاں جو چیزیں منسوخ ہیں، ہماری شریعت جس کی تائید نہیں کرتی ہے وہ بات الگ ہے. تو جس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم کی ملت، ملت کا مطلب یہاں پر توحید، توحید کی ملت کی پیروی کیجیے، شرک سے اور اہل شرک سے بیزاری کا اظہار کیجیے. اور جو احکام حج کے ہوں یا قربانی کے ہوں یا دوسرے جو ابراہیم کی ملت میں تھے وہ اگر یہاں باقی ہیں، منسوخ نہیں ہے، تو اس کی پیروی کیجیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے. گویا ابراہیم ہمارے نبی کے لیے، ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. کس چیز میں؟ اذ قال لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اس بات میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ تم دنیا والوں کو کہو کہ اے مشرکو میں شرک سے اور تم سے، تمہارے شرکیہ اعمال سے بیزار ہوں. ہم موحد ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ہمارا اہل شرک سے کوئی لینا دینا نہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہر قدم پر فائدہ ہی فائدہ. حضرت ابراہیم اور ان سے پہلے کے جو نبی تھے اور ان کے بعد جو نبی آئے، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اصل ڈیوٹی اور اصل ذمہ داری کیا تھی؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اور اللہ کے علاوہ کی جو بندگی مختلف شکلوں میں ہو رہی تھی اس سے لوگوں کو روکنا. یہی تمام انبیاء کا وظیفہ رہا، ان کی ڈیوٹی رہی. وظیفہ بولے تو ڈیوٹی، ذمہ داری، اصل ذمہ داری یہی تھی. توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ جو خالق کائنات ہے وہی بندگی کے لائق. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس دعوت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنے باپ سے کیا، جو سب سے قریبی تھا، اقرب الاقربین تھا. معلوم یہ ہوا کہ دعوت کا کام قریبی رشتہ داروں سے کرنا چاہیے، اپنے گھر سے دعوت کا کام شروع کرنا چاہیے. اگر گھر والے ہدایت پر آ جائیں، رشتہ دار ہدایت پر آ جائیں تو الحمدللہ بڑی بات ہوتی ہے. اسی لیے مکہ والے اور مکہ کے باہر والے دیکھتے تھے کہ بنو ہاشم، بنو مطلب کیا کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اس کا انتظار تھا. اللہ اکبر. قرآن نے بھی کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے قرابت مند رشتہ داروں کو، نزدیکی خاندان والوں کو ڈرائیے. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے دعوت کو شروع کیا. کیا خوبصورت انداز ہے، مشرک باپ ہے، بیٹا مسلمان نبی ہے، کیسی گفتگو کر رہا ہے آپ غور کیجئے. ادب اور احترام، آداب پدری کا کتنا خیال ہے، اور الفاظ کتنے رقیق، کتنے لطیف ہیں، اور کتنی خوش بیانی ہے.
اور کتنی فصاحت و بلاغت ہے. یا ابتی واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، آپ کو کوئی کام نہیں آ سکتا. دیکھیے تو کیا انداز ہے. یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ جاہل ہیں، میں عالم ہوں، میں نبی ہوں. ابا میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. اگر کسی کو کہیے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو اس کو یہ تکلیف نہیں ہوگی. تو کیا بولے گا؟ تو جاہل ہے. کتنا خراب لگے گا. یا ابت انی قد جانی من العلم، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. فہدنی، آپ میری پیروی کیجیے، ہدایت کی راہ پر آ جائیے گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، یہ جو بت پوج رہے ہیں آپ، ہیکل بنا کر کے ستاروں کی جو ہیکل بنائے ہوئے بڑا بڑا مجسمہ، یہ شیطان کی پرستش ہے. ابا شیطان رب تعالیٰ کا بڑا نافرمان تھا. یا ابت انی اخاف علیک ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اسی طریقے سے بت پوجتے رہے تو کہیں اللہ کا عذاب نہ آپ کو دھر پکڑے اور پھر آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیے. اللہ کیا پیارا انداز ہے، کتنا ادب ہے کہ ایک مسلمان باپ بیٹا اپنے مشرک باپ سے، اگر باپ ماں مشرک بھی ہو تو کس ادب سے باپ سے بات کرے. ماں باپ کا مقام ہے. شرکیہ باتوں میں ماں باپ کی پیروی تو نہیں کریں گے، گناہ کے کام میں ماں باپ کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن ادب پدری کو ملحوظ رکھیں گے. باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. قرآن لکھا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ اگر شرک کے لیے مجبور کرے مت مانو ان کی بات، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. باپ نے دھمکایا، ابراہیم میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ میرے یا میرے بتوں کے درمیان مت آؤ. اگر ایسا کرو گے تو میں تم کو رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا. چھوڑو، جاؤ ہم سے دور جاؤ، ہم تم کو دیکھنا نہیں چاہتے. دعوت کا کام انہوں نے کیا. قوم سے بھی کہا کیا ان بتوں کو پوچھتے ہو، اپنے ہی ہاتھ سے بناتے ہو، اپنے ہی ہاتھ سے پوچھتے ہو. عقل نہیں ہے، تمیز نہیں ہے. بہت سمجھایا، لوگوں نے ہنسی مذاق اڑایا، ہر طریقہ انہوں نے آزمایا، یہاں تک کہ تعصب کی اندھی پٹی جو ان کی آنکھوں پر پڑی ہوئی تھی، آبا پرستی کی، بت پرستی کی، اس کو نوچ لینے کے لیے ایک مرتبہ موقع پا کر کے سارے بت خانے کے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی. سمجھتے تھے کہ آئیں گے لوگ، پوچھیں گے، سمجھیں گے تو مجھے موقع ملے گا بالکل کھلم کھلا بات کرنے کا کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ تو اتنے کمزور ہیں کہ یہ اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکے. کوئی ان کو مار کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے، یہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ شاید ہدایت پا جائیں، لیکن وہ سب بھی کچھ ہوا، اس کے بعد بھی ہدایت نہیں ملی. تو ہمارا کام، دعوت تبلیغ کا کام، حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ، جہاں کہیں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جو اسلوب مفید ہو، جو اسلوب مفید ہو، جو طریقہ مفید ہو، اس طریقے کا استعمال کرنا چاہیے دعوت کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہدایت کسی کو بھی نہیں ملی سوائے ان کی بیوی کے. وآمن لہ لوط، ایک بھتیجا اگر تھا یوں لوط، تو وہی مسلمان ہوا. پوری قوم بت کو توڑ دینے کے بعد اور قوم کو رسوا کر دینے کے بعد بھی کہ تمہارے معبود تمہاری کیا حفاظت کریں گے جو اپنی حفاظت نہیں کیا. قوم کی آنکھ سے پٹی نہیں ہٹی شرک و بدعت کی. تو داعی کا کام دعوت کرنا ہے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، حکمت اور پابندی کے ساتھ لگے رہو. ہدایت ملتی ہے تو الحمدللہ، نہیں ملتی ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دے دیں. ہدایت پر لانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام تو صرف راہ دکھانا ہے. راستہ دکھا دیجئے، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف راستہ دکھانا ہے. ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے، زبردستی چلانا نہیں ہے. دل پر راج اللہ کا ہے. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، اور اس میں وہ لگے رہے. باپ کی دھمکی برداشت کی، قوم کی دھمکی برداشت کی، بلکہ قوم کے آگ کے انگاروں میں بھی کود پڑے. ایک دوسرا مرحلہ آپ اسی سے سمجھیے کہ اگر ہم اور آپ دعوت کا کام کریں گے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، غلط رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھائیں گے،
تو ضروری ہے کہ کوئی آپ کو پر بھکتی کسے گا، آپ کا استہزاء کرے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جسمانی اذیت دے، مارے پیٹے، ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ دین اور دعوت کی راہ کوئی سجی سجائی راہ نہیں ہے، گویا کہ کانٹوں پر چلنا جیسا ہے، کانٹوں پر چلنا ہے۔ وقت کے دھارے کو موڑ سکتا ہے آدمی، پانی کے اوپر بند باندھ سکتا ہے، پہاڑ کاٹ سکتا ہے، لیکن بگڑی ہوئی قوم کا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور وہ ہم کو حضرت ابراہیم کی زندگی میں اس کی بہترین مثال ملتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، یہاں تک کہ نمرود کو بھی گلے لگایا اور کود پڑے آگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے اللہ ہم کو کافی اور وہی بہتر کارساز ہے، اس کے دین کی خاطر اگر قوم نے عذاب دیا تو چلو کود جاتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، قرآن مجید کی گواہی ہے کہ اللہ نے کہا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر، اور ابراہیم ہنستے کھیلتے اس میں سے واپس آ گئے۔ اب اس کے بعد قوم نے کیا کہا، باپ نے کیا کہا، چلو گاؤں چھوڑو، گھر چھوڑو، نہیں رہنے دینا، وہاں بھی بچ نکلے۔ تو اب تیسرا معاملہ آتا ہے ہجرت کا، گھر چھوڑو، وطن چھوڑو۔ گھر وطن چھوڑنا آسان ہے؟ جہاں سے انسان کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، جس کی مٹی سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ لندن امریکہ بھی چلے جائیے گا، اگر آپ بڑے آرام آشائش کے ساتھ رہیے گا تو 2 مہینہ 4 مہینہ 2 سال برداشت کیجیے گا، 2 سال 4 سال کے بعد چاہت ہوگی کہ ذرا سا چلے ہیں اسی بچلا ٹولہ، ذرا دیکھیں نظام چوک، دیکھیں 0 مائل دیکھیں، اس کے لیے طبیعت مچلے گی، حالانکہ کچھ نہیں ہے، اس کی گلیاں بھی یہاں کے شہروں سے خوبصورت ہے، لیکن وطن سے انسان کو فطری محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بابل کی سرزمین جو عراق میں پڑتی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئے، پلے تھے، بڑھے تھے، اور قوم کی دشمنی کا مقابلہ کیا تھا، اس کو چھوڑا اور چلے کہاں، ارض مقدس فلسطین، بیت المقدس چلے، اور پھر وہاں سے مصر چلے گئے، اور پھر مصر سے دوبارہ فلسطین واپس آئے، اللہ اکبر، اور پھر فلسطین سے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو بسانے کے لیے مکہ آئے، اور مکہ سے پھر فلسطین آئے، اور وقتاً فوقتاً مکہ فلسطین کرتے رہے۔ یہ ہے زندگی کا سفر۔ اب دیکھیے کتنی مطابقت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی مکہ والوں نے بہت ستایا، تو آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا نصرانی بادشاہ بڑا عادل و منصف ہے، وہ تم کو پناہ دے گا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری ہجرت جب اللہ کے نبی کو حکم ہوا مدینہ کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کرنے کے لیے کہا۔ 2 بار حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی ہجرت کی، شام اور مصر اور شام، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیے تو آپ نے بھی 2 مرتبہ ہجرت کروانی، صحابہ کو کہا حبشہ جاؤ، پھر کہا کہ مدینہ چلو۔ تو یہ ہجرت تھی جو انہوں نے برداشت کی۔ اب آئیے اسی میں دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مشکلات میں اور مصائب میں کس قدر اللہ سے گریہ زاری کرتے تھے، گھبراہٹ میں کس طریقے سے اللہ کی طرف مائل ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یاد کیجیے جب فلسطین سے چلے مصر، تو مصر کے جابر اور ظالم شخص کو، بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ ایک نووارد ہمارے شہر میں آیا جس کے ساتھ عورت بڑی خوبصورت ہے۔ پہلی بیوی جو حضرت ابراہیم کی تھی، حضرت سارہ، انتہائی خوبصورت۔ اب اس نے سپاہیوں کے ذریعے اس عورت کو پکڑوایا، بلایا، چاہتا تھا اسے مکالا کر دے۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس عالم کرب میں، بے چینی کے اس عالم میں کہ ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو ان کے ہاتھ سے چھین لیا گیا ہے اور دربار میں پہنچا دیا گیا ہے۔ معلوم نہیں وہ ظالم اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میری بیوی کے ساتھ کیسی حالت ہو سکتی ہے، اضطرابی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ ہائے باپ ہائے چلانے کے بجائے انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، گریہ زاری کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری عزت کی حفاظت فرمانا۔ اور ادھر اماں سارہ نے بھی وضو کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنی عزت اور عصمت کو اپنے شوہر کی امانت سمجھا ہے، میں نے کبھی اس امانت میں خیانت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی میری عزت کے ساتھ امانت تھی رہے، خیانت نہ ہو، وہ ظالم ہم تک نہ پہنچے۔ اور یہ دعا اللہ نے قبول کی، اور جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھاتا تھا کہ زمین میں دھس جاتا تھا، یا زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے حرکت کرنے لگتی تھی، اس کا ہاتھ چل ہو جاتا تھا، طاقت نہیں رہتی تھی۔ کئی مرتبہ کی کوشش کے باوجود بھی وہ ناکام رہا۔ کہا کیا کس شیطانہ کو لے آئے ہو، بھتنی کو لے آئے ہو؟ ارے وہ بھتنی نہیں تھی، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ حفاظت کر رہا تھا اس کی عزت و ناموس کی۔ تنگ آ کے اسے چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں میں اس تک نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال اس کے دل میں کچھ بات تو تھی کہ کوئی یہ خاص عورت ہے، یہ عام عورت نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر سے ایک لڑکی کو، چاہے بیٹی رہی ہو یا لونڈی رہی ہو، غالب گمان یہ کہ لونڈی ہی رہے گی، بیٹی کون کس کو دیتا ہے کہ لے جاؤ اس کو خدمت کے لیے، ایک لنڈی کو دیا
اور وہاں سے وہ واپس آ رہی ہیں اور کہا شوہر کو خوش ہو جائیے، اللہ نے ہماری عزت و آبرو کو بچا لیا۔ اس ظالم کا ہاتھ بھی میرے جسم کو چھو نہ سکا، اور یہ دیکھیے اس نے ایک ولیدہ، ایک لونڈی خدمتگار بھی دے دیا ہے، گویا سالمن و غانمن جو کہتے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ اور غنیمت لے کر کے، فائدہ لے کر کے لوٹنا، وہ فائدہ لے کر میں لوٹی ہوں۔ اس طریقہ سے اللہ نے حفاظت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں کہاں جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ بادر الی الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشان کن معاملہ ہوتا تو فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں سبق دیکھا۔ چلے وہاں سے، اللہ اکبر، بیوی بوڑھی ہو چکی تھی، اپنے بھی عمر دراز سے، بیوی بانجھ تھی۔ ظاہر ہے کہ ہر باپ کو شوق ہوتا ہے کہ اولاد ہو، نسل اس کی چلے۔ حضرت ابراہیم کے اس شوق کو دیکھ کر کے بیوی نے کہا میں تو بچہ دینے سے رہی، ایسا کیجئے کہ یہ لونڈی ہماری ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں، آپ اس سے شادی کر لیجیے۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت ہاجرہ سے شادی کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور بیٹا پیدا ہوا اسماعیل۔ اب وہ جو سوکن کی سوئی ہوئی غیرت تھی، وہ اب سارا جو بوڑھی تھی، بانجھ تھی، ان کے دل میں جاگی کہ سوکن کو بچہ ہو گیا، جو میری سوکن ہے ابراہیم کی دوسری بیوی، مجھے بچہ نہیں ہوا، اس کو دور کرو، نہیں تو اس کو میں مار ڈالوں گی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیوی کو پکڑا، شیرخوار بچے کو لیا، تھوڑا سا کچھ جھولا میں کھانے پینے کا سامان لیا، بشکیزہ میں پانی لیا، لے جا کر کے رکھا ہے کہاں؟ مکہ میں، جس کو قرآن نے کہا وادی غیر ذی زرع، جہاں ایک پودا نہیں اگتا تھا، جہاں کوئی پانی نہیں تھا، جہاں انسان تو انسان ایک پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھا، کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ پرندہ منڈلاتا ہے پانی پر، جہاں پانی ہو، درخت ہو، پھل پھول ہو، کہ جہاں کچھ چڑھے گا، چگے گا، پانی پیے گا، کہ بیاب ہو گیا، ہمیں پہنچا دیا وہاں اور چھوڑ کے جانے لگے، کچھ نہ کہا۔ بیوی نے جھٹ دوڑ کر کے پکڑا دامن، کہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہاں آدمی رہتا ہے، ایسی جگہ پر آپ پہاڑوں کے بیچ میں چھوڑے جا رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ تو بیوی کہتی ہے اللہ امرک بہذا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ مجھ کو اور میرے دودھ منہ بچے کو یہاں چھوڑ جائیے؟ کہا ہاں۔ کہا تب جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کے حکم سے آپ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اعتماد ہو تو ایسا، بھروسہ ہو تو اللہ پر ایسا، توکل ہو تو ایسا، لیکن اسباب اختیار کرنا ہے۔ ہاتھ پیر ڈولاؤ گے تب کھانا ملے گا، اللہ دے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا۔ اور تم غلطی نہیں کرو گے کہ جنگل میں جا کے بیوی بیٹا کچھ چھوڑ کے آ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ روزی دے گا۔ وہاں حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے کیا تھا اور کچھ دے کر کے آئے تھے، اور جب وہ رسد ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو اماں ہاجرہ بیٹھی نہیں، حرکت کر رہی ہیں، پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہیں۔ ایک دو مرتبہ نہیں، دو پہاڑی پر صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی ہے کہ کہیں دور تک دیکھے، کہیں کوئی پودا ہو، کہیں کوئی پانی ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایڑی ماری یا پڑ مارا اور وہاں سے چشمہ نکل گیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے نہیں، حضرت جبریل کی ایڑی مارنے سے اور ان کے پڑ مارنے سے وہ نکل گیا۔ وہ جو دیکھا انہوں نے تو آ کر کے اس کو لگی گھیرنے کے لیے کنواں کی شکل میں، اور کہا زم 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 قف قف، ٹھہر ٹھہر ٹھہر، کہاں پانی بہک کے جا رہا ہے۔ تو یہ تھا توکل۔ مومن کی شان یہ ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو کامل بھروسہ کرو، اسباب اختیار کرو، سبب اختیار کرو، محنت کرو، مشقت کرو، لیکن اسی کو سب کچھ نہ سمجھو۔ اللہ سے روزی مانگو، اللہ سے صحت مانگو، دوا علاج کرو، لیکن دوا پر بھروسہ نہ ہو، اللہ پر بھروسہ۔ بات تو بہت سی کہنے کی ہے، خطبے کا وقت مختصر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت یہ بھی ملتی ہے کہ جب بھی کوئی عبادت سے آپ فارغ ہو جائیے، اللہ سے استغفار کیجیے۔ استغفار کاہے کے لیے؟ اپنی کوتاہیوں کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کہ عبادت میں کوتاہی ہو گئی، ہم بندے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما دے، ایسی ٹوٹی پھوٹی بندگی کو قبول فرما لے۔ دیکھیے کیسے نماز پڑھ کے آپ نکلتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ، استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ یہی کہ اے اللہ میں کوتاہی کے لیے اس سے معافی کا طلبگار ہوں جو ہم سے نماز میں ہوئی ہو۔ جو مطلوبہ نماز ہے وہ تو ہم سے ہو نہیں سکی، جو ہوئی وہ ہم نے ادا کر دیا، اب اس کی کمی بیشی کو تو درگزر فرما، قبول فرما۔ یا اس لیے کہ ہم لوگ عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت پر اترانے والے نہیں ہیں، تو اس سے گزارش ہے کہ اللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ ہم کوتاہیوں کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے حکم دیا کعبہ بناؤ، باپ بیٹے نے دونوں نے مل کے کعبہ بنایا۔ سوچیے کتنا مبارک کام تھا، روئے زمین پر اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پہلی مسجد تھی جو کعبہ کی شکل میں حضرت ابراہیم نے تعمیر کی۔ اس سے پہلے بھی رہا ہوگا،
اور صحیح قول یہ ہے کہ رہا، کیونکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کعبہ کی بنیادوں کو اٹھائے، قبضے کی بنیاد تھی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے کعبہ کی جگہ حضرت ابراہیم کے لیے متعین کر دی، بنیاد دکھوا دیا نیچے۔ اسے بتا رہا ہے کہ کعبہ پہلے سے بھی تھا لیکن اس کے آثار مٹ گئے تھے، کہیں نہیں تھا، ریت میں دب گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ جگہ کے اوپر کعبہ کی تعمیر کی۔ دونوں باپ بیٹے نے کعبہ کو مکمل کر دیا، اور اتنا عظیم کام کرنے کے بعد مسجد ہے، کسی نے بنائی ہے عالی شان، اور اس کے باوجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع، قبول کر لے اللہ، قبول کر لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تابعدار بنا کے رکھ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اور ہم کو حج کے مناسک سکھا دے، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول کر لے، انک انت التواب الرحیم۔ تو بڑا سے بڑا کام اگر آپ کے ذریعے ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیے اور قبولیت کی اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندگی کو قبول فرما لے، یہ تیری عنایت ہوگی۔ میرے بزرگوں دوستوں، اب بڑھاپے میں بڑے لمبے شوق کے بعد اور لمبے انتظار کے بعد ایک بیٹا ملا تھا، رب العالمین نے اس بیٹے کو بھی جب وہ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا تو کہا اس کو ذبح کرو۔ زمین ہل گئی ہوگی، آسمان ہل گیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اس بات سے ایک بوڑھے باپ کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کی دعوت کا علم بردار ہوگا، ابراہیم کے مرنے کے بعد اس کے پیغام توحید کو دنیا کے سامنے لے جائے گا، حکم ہو رہا ہے کہ ذبح کرو۔ خود قرآن نے کہا ان ھذا لھو البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش میں ہم نے ابراہیم کو ڈالا، لیکن وہ ہر ابراہیم، وہ سب قصہ کہانی ہے کہ اونٹ ذبح کیا اور فلاں کیا اور چلا کیا، وہ سب کہانی ہے۔ خواب دیکھا اور سیدھے بیٹے کو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں نے دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے بیٹا، مگر تیری رائے کیا ہے؟ تیری رائے لے لینا بھی ضروری ہے، کیونکہ سڈنلی اگر تم کو پٹک دیں گے، چھری چلا دیں گے تو اٹھ کے بھاگے گا کہیں، اسے رائے لینی ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جیسے ہی ایسا پوچھا، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جس کا حکم آپ کو ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے پائیے گا، آپ کی چھری سے میں بھاگوں گا۔ اور جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا، اور فلما اسلما وتلہ للجبین، جیسے ہی پیشانی کے بل پٹکا تھا کہ ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، خواب تم نے سچ کر دکھایا، اب بس 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 بس، یہی دیکھنا تھا جذبہ کہ تمہارے دل میں بیٹے کی محبت ہے یا اللہ کی محبت والی ہے۔ تو بیٹا مانگو، اولاد مانگو تو نیک مانگو۔ حضرت ابراہیم نے کہا رب ھب لی من الصالحین، نیک بیٹا مانگو، اور اس کی تربیت کرو، اور دین پہ اس کی تربیت کرو، اچھا رکھو، تاکہ وہ تمہاری بات بھی نیکی میں مانے، اللہ کی اطاعت بھی کرے۔ کمال یہ ہے نیک اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جتنی نیکی آپ کرو گے، جتنی دعائیں کرو گے، سب تمہارے ماں باپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں ضیافت، مہمان نوازی ہم نے کہاں سے سیکھی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بہترین ضیافت کی، بچھڑا بھون کر کے لے کر کے آئے۔ مہمانوں کی ضیافت کرنا، آپ اپنے مہمانوں کی عزت کریں، یہ مومن کی شان ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ سلام کا جواب بڑھ کے دینا، وہ کہے السلام علیکم تو کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو بہتر تحیہ ہے، جواب ہے، یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ یہ ختنہ کرنا کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ کی سنت ہے۔ مقام قدوم میں 80 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا ختنہ آپ کیا۔ اللہ، بہت خوبیاں، بہت خوبیاں تھی، کہاں تک بیان کریں۔ بہرحال اللہ کی توحید کو پکا کرنے میں، شرک اور اہل شرک سے بیزاری کا اظہار کرنے میں، اور جو اللہ کا صحیح دین توحید آپ کے پاس ہو، جتنا بھر جس کے پاس علم ہو، وہ علم دوسروں تک پہنچانے میں کوئی بخالت اور کسی طرح کی کوئی کمی سے کام نہ لے، اور اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نمونے سے ہم کو بہتر نمونہ اختیار کرنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم کو قائم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی شریعت پر قائم رکھے، اپنا مطیع و فرمان بردار بنا کر رکھے، توحید پر قائم رکھے، توحید کا داعی بنا کر رکھے، دین پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی دنیا سے لے جائے اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پر ہمارا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔